اس کا آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے صبر نہیں ہوتا. اب اس نے یہ بات لکھی ہے، غلط بات لکھی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. آسان حل بتاتا ہوں. اگر آپ یہ عادت چھوڑوانا چاہتے ہیں اپنی، یا کم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ عادت بنا لیں کہ یار کسی بھی پوسٹ پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. اگر کمنٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہوا تو اگلے دن اس کی پوسٹ کھول کے نا پھر کمنٹ کر دوں گا. کیا کروں گا؟ ابھی آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آئی مثال کے طور پر، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ لکھوں، چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے چھوڑ دیں. آپ کو اگلے دن اس ٹائم وہ ویڈیو یاد رہے گی؟ وہ پوسٹ آپ کو 24 گھنٹے بعد یاد رہے گی کہ یار کل میں نے فلاں ٹائم پر 8:40 پہ کون سی پوسٹ دیکھی تھی کہ میں کھولوں جا کے کمنٹ کروں؟ یاد رہے گی؟ تو جان چھوٹ جائے گی نا. ہاں اگر 8:40 پر کل بھی آپ کو وہ پوسٹ یاد رہتی ہے، اس کا مطلب وہ پوسٹ واقعی میں اس قابل ہے کہ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے. کر دیں کمنٹ اس پہ. ہم کہتے ہیں نہیں فوری. آج کل جو بتایا جاتا ہے نا کہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایک رسپانس ہوتا ہے. ری ایکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیں. رسپانس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کے بعد بات کریں. جو ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، ایسا آدمی دوسرے کا ذہنی غلام ہوتا ہے. بھائی میں نے آپ کا ٹائم ضائع کرنا ہے نا، مجھے پتا ہے یہ آدمی اس چیز سے ہرٹ ہوتا ہے. میں جا کے فیس بک پہ لکھوں گا، مثلا کوئی آدمی پی ٹی آئی کا، اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف کچھ لکھوں گا، یہ ایک دم بھڑک جائے گا. میں جا کے لکھ دیتا ہوں یار عمران خان کے خلاف کچھ بھی لکھ دیا. اب وہ شروع ہو گیا میرے ساتھ، تو میں کامیاب ہو گیا نا اس کو کیپچر کرنے میں. میں کامیاب ہو گیا. مجھے یہی چاہیے تھا کہ اس کا ٹائم ضائع کرنا ہے. اب وہ لگا ہوا ہے، ایک پوسٹ 2 گھنٹے بعد اور کر دو، پھر اس پہ آ جائے گا. پھر 2 گھنٹے بعد اور کر دو پوسٹ، اس پہ آ جائے گا. اس کا تو پورا دن گیا. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا، بہت بڑا میں نے کام کر لیا ہے. اینڈ ریزلٹ جب دن ختم ہوگا اس سے پوچھیں گے کیا کیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. تم پہ سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمیں ہمارا عمل مبارک، تمہیں تمہارا عمل مبارک. تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کرو، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے میں یہ کروں گا. فضول بحث مباحثے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہی کام دینی موضوعات پر ہوتا ہے. اب ایک آدمی کا میدان نہیں ہے. بھائی ایک عام آدمی اس کو کیا پتہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے وہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے. آدھی ادھوری نالج ہے، یہاں سے کلپ سنا یہاں سے کلپ سنا. اب اس کی بیس پہ بحث کرنا شروع کر دی. اب جب بحث کرنے بیٹھے گا جواب تو اس کے پاس ہے نہیں، اس کے پاس نالج تو ہے نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ لاجواب ہو جائے گا. اب ٹینشن میں پھرتا رہے گا کہ بھائی کوئی مفتی صاحب ملے، کوئی مولانا صاحب ملے. تو سوشل میڈیا ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں، سوشل میڈیا ہمیں استعمال نہ کرے. مطلب اگر سوشل میڈیا مجھے اپنے مقصد سے ہٹا رہا ہے، مثال کے طور پر ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ سنوائیں. اب ہم لوگوں کو یہ سنوائیں گے. اگر کوئی ہمیں اپنی کوئی چیز کہانی سنانے کی کوشش کرے گا، ہم خود فیصلہ کریں گے کہ میرے پاس ٹائم ہے، مجھے یہ سننا چاہیے تو میں سن لوں گا. ٹائم نہیں ہوگا یا مجھے لگے گا فضول چیزیں میں نہیں سنوں گا. اگر سن بھی لوں گا کمنٹ نہیں کروں گا. اور اگر میں کمنٹ نہیں کروں گا اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا نہیں کہ تم نے کمنٹ کیوں نہیں کیا تھا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے واقعات بتائے ہیں وہ اسی لیے بتائیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، غزوہ احد کے اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اور جو میں نے وفد عبد القیس کا بتایا کہ وہ شخص آئے اور فوراً انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، ساری چیزیں سیٹ کر کے حضور کے پاس گئے. حضور نے ان کی تعریف کی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، ساری چیزیں سیٹ کر کے میرے پاس آئے ہو. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نہانے جا رہا ہے، اب اس نے قمیص اتاری ہوئی ہے اور بس نہانے جا ہی رہا تھا واش روم میں کہ اچانک موبائل اٹھایا، کوئی پوسٹ نظر آ گئی. اب اندر اس نے جانا تھا، وہ بجائے اس کے کہ جا کے نہاتا کہتا ہے چلو یار اس کو جلدی سے جواب دے دیتا ہوں. اب جواب دیا، اب قمیص اتاری ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے یا بنیان بھی اتاری ہوئی ہے، لگا ہوا ہے جواب دے رہا ہے. اب جیسے ہی جواب دیا سامنے سے رپلائی آئی ہے، پھر لگا ہوا ہے. اب اس طرح کھڑے کھڑے 10 منٹ گزر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے 20 منٹ گزر جاتے ہیں. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بیوی کہہ رہی ہے اتنی
محنت سے محبت سے آپ کے لیے کھانا بنایا, یہ ڈش بنائی, آپ کو پسند ہے, گرم کھانا ہے, آپ کہتے ہیں بس ایک منٹ دیں, 1 منٹ دیں. وہ 1 منٹ میں کوئی پیسے نہیں کما رہا ہوتا, 1 منٹ میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, 1 منٹ میں کسی کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے یا کمنٹ کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, بیوی کو ٹائم دینا زیادہ ضروری ہے, کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا, یہ کھانے کی ناقدری نہیں ہے, کھانے کی ناشکری نہیں ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کمنٹ کر رہے ہیں. اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ کھانے کی ناقدری کیوں کی تھی, یا یہ پوچھے گا کہ کمنٹ کیوں نہیں کیا تھا. بچہ کھڑا ہوا ہے کہ ابا آپ اتنی دیر سے گھر آئے ہو, مجھے باہر لے جا کے کوئی چیز دلا دو, کچھ جوس دلا دو. اب آپ بچے کو جواب ہی نہیں دے رہے. بچہ بلا رہا ہے, اماں کو بلا رہا ہے, ابا کو بلا رہا ہے, اماں اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے, ابا اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, کوئی کسی ایکٹیویٹی میں, کوئی کسی ایکٹیویٹی میں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لایانی کام وہ سارے یہی کام ہے. پھر یہ لایانی کام گناہ کا سبب بنتے ہیں. آپ کو غصہ آئے گا, آپ کسی کو گالی دیں گے, تہمت لگائیں گے, نیت پہ حملہ کریں گے, الزام لگا دیں گے, غصہ کر جائیں گے, آپ تو کر کے بھول جائیں گے. سامنے والا یاد رکھے گا, قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ فلاں دن جب میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی تم نے مجھے گالی کیوں دی تھی. وہ قیامت کے دن آپ سے حساب مانگے گا اس کمنٹ کا. تو ان واقعات سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.